السلام علیکم ویورز، ہم اپنی سیریز داستان کربلا کے چوتھے حصے میں بات کریں گے امام قاسم علیہ السلام شہید کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف آئیں، آپ سے التجا ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سن 11 ہجری امام حسن علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ ان کے بابا کو بلاتی ہیں اور وصیت کرتی ہیں کہ اے علی، میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بے جرم و خطا قتل کیا جائے گا۔ علی، نہ اس وقت تم ہوگے، نہ میں ہوں گی، نہ حسن ہوگا۔ میرے حسن کی نصرت کوئی نہیں کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اپنے بھائی حسین پہ قربان کروں گا۔ وقت گزرا، امام علی علیہ السلام نے یمن کی شہزادی سلمیٰ سے امام حسن کا نکاح کروا دیا اور اس بیوی کا نام فروہ رکھا۔ اللہ نے امام حسن کی دعا سنی اور نواسہ رسول کو ایک پھول جیسا بیٹا عطا کیا۔ زمانہ آج بھی قاسم ابن حسن کہتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، جب اہل بیت کے دشمنوں نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ امام حسن بستر شہادت پہ آئے ننھے سے قاسم کو بلاتے ہیں اور اپنی بیوی فروہ کو طلب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اے فروہ، میرا بھائی حسین مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت جلد حسین پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب ان کا سارا زمانہ دشمن ہو جائے گا۔ فروہ، ہر ماں اپنے بیٹے کو حسین کے قدموں پر قربان کرے گی۔ میرا بھائی قاسم کے لیے تم سے اجازت نہیں لے گا۔ میں ایک تعویذ تمہیں لکھ کر دے رہا ہوں۔ جب کربلا میں ہمارے قاسم کو شہادت کی اجازت نہ ملے تو میرے بھائی حسین سے کہنا کہ یہ تعویذ کھول کر پڑھ لے۔ آ گیا وہ زمانہ جب حسین علیہ السلام کے خون کی پوری دنیا پیاسی بن گئی۔ 10 محرم کے دن عزیز و اقارب شہید ہونے لگے۔ امام حسن علیہ السلام کا شہزادہ بار بار اپنے چچا حسین کے پاس آتے اور اپنے دست کو جوڑ کر عرض کرتے کہ چچا، مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤں۔ امام حسین رو کے فرماتے ہیں کہ اے قاسم، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے نظروں سے جدا کروں۔ جیسے ہی اس پریشانی کا جناب قاسم کی والدہ نے محسوس کیا تو قاسم کو بلایا اور کہا کہ تمہارے بازو پر ایک تعویذ بنا ہے، اس تعویذ کو کھولو۔ جب تم یہ تعویذ اپنے چچا کو دکھاؤ گے تو تمہیں اجازت مل جائے گی۔ شہزادہ قاسم اس تعویذ کو کھول کے امام حسین کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین تعویذ کو کھول کے پڑھتے ہیں، اے میرے بھائی حسین، قاسم کو میں نے کربلا کے لیے مانگا تھا، اسے اجازت دو تاکہ یہ بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جائے۔ بس یہ پڑھنا تھا کہ امام حسین شہزادہ قاسم کا چہرہ چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ قاسم، اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤ۔ بس علی کا شہزادہ علی بن کے میدان میں آیا، فوجی اشکیا لرزنے لگی۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ آج تک علی کے خاندان سے کوئی جیت سکا ہے؟ اور مل کے حملہ کرتے ہیں۔ بس ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور ایک طرف ننھا قاسم۔ کسی نے تیر چلائے، کسی نے نیزے پھینکے۔ حسن کا شہزادہ گھوڑے سے زمین پہ آ گرا۔ گھوڑوں کے بیچ میں جیسے ہی حسن کا لال گرا، مشرق کے گھوڑے مغرب کو اور مغرب کے گھوڑے مشرق کو جاتے۔ ان گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گیا حسن کا شہزادہ۔ بس آواز آئی، چچا! حسین علیہ السلام میدان میں آئے اور امام حسین کو دیکھنا تھا کہ فوجی اشکیا بھاگ گئی۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں پہنچے تو قاسم کو ڈھونڈا۔ قاسم کی لاش کہیں نہ ملی۔ کہیں سے قاسم کا ہاتھ ملتا ہے تو کہیں سے قاسم کا سینہ ملتا ہے، کہیں سے قاسم کا پاؤں ملتا ہے، کہیں سے قاسم کا سر ملتا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھتیجے کے ٹکڑوں کو چنا اور خیمے میں آئے۔ بی بی فروہ نے کہا کہ اے وقت کے امام، بتائیں میرا شہزادہ کیسے قربان ہوا؟ امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنی عبا کھول کے دکھائی کہ فروہ، کربلا میں تمہارے قاسم کی قربانی تاریخ یاد رکھے گی۔ سب کے جسم کو تو مجھے اٹھانا پڑا، لیکن تمہارے بیٹے کی لاش میں نے کربلا کی زمین سے ایسے چنی جیسے کوئی باغبان پھول چنتا ہے باغ سے۔ سلام ہو کربلا کے شہید پر۔